السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ عز و جل آج کی اسٹوڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ سوم کا پارٹ نمبر 119 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ شروع ہو چکا چونکہ نماز کا بیان ہے۔ دیکھیے احادیث کا ذکر چل رہا ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 25 منیت المصلی میں ہے، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا۔ یعنی دین کا ستون ہے، پلر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح عمارت پلر پر کھڑی رہتی ہے، پلر کے ہٹانے سے عمارت گر جاتی ہے، اس طرح دین کو اگر کھڑا رکھنا ہو، قائم رکھنا ہو تو ہمیں نماز کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جس نے نماز کو چھوڑا تو اس نے کیا کیا؟ دین کو گرا دیا، ڈھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیں آگے حدیث نمبر 26 امام احمد و ابو داؤد و عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھے اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اسی طرح آگے دیکھیں حدیث نمبر 27 حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے یار یہ سب۔ حدیث نمبر 28 میں دیلمی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور ملائکہ پر فرض کرتا، اس میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں، یعنی فرشتے کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی سجدہ، تو یہ بہتر ہے مطلب۔ اس طرح حدیث نمبر 29 ابو داؤد و تیالی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے یہ ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ۔ اور متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہے نا، نماز ہی میں ہے۔ یہ فضائل مطلق نماز کے ہیں، اور خاص نمازوں کے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ان میں بعض یہ ہیں۔ دیکھیے خاص نمازیں کون سی ہیں ان کا بھی سن لیجئے۔ حدیث نمبر 30 طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا، ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تو اللہ کا ذمہ نہ توڑو، اور جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس طرح حدیث نمبر 31 ابن ماجہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس طرح حدیث نمبر 32 بہقی نے شعب الایمان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کی کہ جو نماز صبح یعنی صبح کی نماز کے لیے طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کا طالب گار ہو کر حاضر ہوا گویا اس نے تمام رات قیام کیا، عبادت کی، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب قیام کیا، یعنی آدھی رات اس نے قیام کیا، اتنا ثواب ملے گا۔ اس طرح حدیث نمبر 33 خطیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ 2 براتیں یعنی 2 ایسی چھٹکارے عطا فرمائے گا کہ ایک نار سے دوسری نفاق سے، یعنی وہ نفاق نہیں ہوگا، اس کے اندر منافقت نہیں ہوگی، اور پہلا نار یعنی عذاب یوں کہہ لیجیے کہ دوزخ کی آگ سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث نمبر 34، امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ فرشتے کہاں سے ہیں، پھر بھی پوچھا جا رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ اب پارٹ نمبر 120 میں ہم آگے پڑھیں گے۔